الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسمک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ ہنسمکھ تھے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو، یعنی زمین والوں کو اور آسمان والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی ناظرین، کیا شان ہے اس ہستی کی جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالد سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں۔ کیا مقام ہے اس ہستی کا جو دن کو روزے رکھتے تھے اور ساری رات اپنے رب کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ دشمن بھی جن کے مقام و مرتبے، علم و ورع، زہد و عبادات، وقار و حیبت، حیا و عفت، شرف و عزت اور قدر و منزلت کا کھل کر اظہار کرتے تھے، جو فراست میں اور حکمت میں بچپن ہی سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عکس جمیل تھے، جو بچپن ہی سے خوف خدا میں ایسے لرزا کرتے تھے جیسے امام زین العابدین علیہ السلام لرزا کرتے تھے، جن کو گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حسین پھول کہیے، جن کو مولا کائنات کا جگر گوشہ کہیے، جو امام نقی علیہ السلام کے نور نظر ہیں، جو رحمتوں، عنایتوں اور عطاؤں کا در ہیں، سلسلہ ائمہ اہل بیت میں 11ویں امام ہیں، عزت میں اور شرف میں جو بے انتہا عالی مقام ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 29 برسوں پر، صرف 29 برسوں پر محیط حیات طیبہ مشکلات اور تکالیف کا ایک کٹھن ترین سفر ہے۔ ان کے ساتھ بھی حاکمان وقت کا وہی سلوک رہا جو سلوک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی ان کے اجداد نے دیکھا۔ لہذا ناظرین، جس طرح آپ کے آباء و اجداد کے وجود کو ان کے عہد کے حکمران اپنی سلطنت اور حکمرانی کی راہ میں روڑا سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال رہا کہ دنیا کے قلوب ان کی طرف مائل ہیں، کیونکہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعمال صالح کے تاجدار ہیں۔ لہذا ناظرین، ان کو عام لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جائے، ورنہ امکان قوی ہے کہ لوگ انہیں اپنا حاکم وقت تسلیم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی بغض اور حسد تھا کہ ان کی عزت ان کی بادشاہ وقت کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی، اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی نسل سے ہوں گے جو سلطنتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہی تصورات کے سبب ناظرین، جس طرح آپ کے بزرگوں کو چین نہ لینے دیا گیا اور انہیں ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنائے رکھا گیا، اسی طرح سے ناظرین آپ کے عہد کے حکمرانوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کام کیا۔ یعنی عہد واسق میں آپ کی ولادت ہوئی اور عہد متوکل کے کچھ ایام میں آپ نے بچپنا گزارا۔ اس نے ناظرین سب سے پہلے تو آپ پر یہ ظلم کیا کہ 4 سال کی عمر میں ترک وطن کرنے پر مجبور کیا، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ پاک سے سامورہ بلوایا گیا۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے بابا جان کے ساتھ اپنے نانا جان کے روضے کو چھوڑ کر ہو لیے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بابا جان اور آپ کو تکالیف دینے کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا۔ مستنصر باللہ کا دور آیا اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ پھر مستعین باللہ کا دور آیا، اس نے بھی وہی کام کیا ناظرین، بلکہ مستعین تو آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گیا۔ پھر معتز باللہ تخت نشین ہوا تو اس نے بھی وہی روش اختیار کی، یہاں تک کہ اس شقی القلب نے آپ علیہ السلام کے بابا جان امام نقی علیہ السلام کو شہید کرایا اور آپ علیہ السلام کو قید بھی کرایا اور آپ پر جبر بھی کیا، مگر سیدہ کائنات کے اس خوشبودار پھول کی عبادتوں، ریاضتوں اور روزوں کی خوشبو نے ناظرین ظلم پر معمول لوگوں کے قلوب کو آپ کے حق میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ مگر ناظرین بات وہی ہے کہ امتحانات کا تسلسل نہ رکا، معتز قتل ہوا تو یہاں تک کہ مہدی باللہ آیا، اس نے بھی شدت اختیار کی اور وہ امام علیہ السلام پر سختی کرتا رہا،
ان کے ماننے والوں کو برابر قتل کرتا رہا. میدی قتل ہوا, پھر معتمد باللہ آیا اور اس نے بھی اپنے اجداد کی روش پر چلتے ہوئے آپ کو قید کرایا. آپ علیہ السلام کے شدید دشمنوں ناظرین یعنی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی دشمنی کے اندر مکمل طور پر غرق ہو چکے تھے, یہاں تک کہ آپ کی خوشبو تک کو پسند نہیں کرتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام ناظرین جب معتمد باللہ کے حکم پر قید خانے میں یعنی اس وقت قید خانے میں موجود تھے اور جب باہر وہ نکلے یعنی 3 سال کا قید پڑ چکا تھا, تو نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے, یوں سمجھ لیجئے کہ نانا جان کے دین کی محافظت کے لیے آپ اس کی پکار کے اوپر باہر آئے اور آپ نے لوگوں کا ایمان مکمل طور پر محفوظ کیا. اور یہ بھی ناظرین تاریخ بتلاتی ہے کہ جس وقت الحاد کا فتنہ اٹھا تو اسحاق کندی کی آپ نے اصلاح بھی کی اور اس کینسر کو آپ نے مکمل طور پہ زمین بوس بھی کر دیا. امام حسن عسکری علیہ السلام, ظاہر آج آپ کی ایک روایت کے مطابق ولادت کا موقع ہے, آپ کی نسبی رفت ہے اس میں حصہ ڈالیے, مقام و مرتبہ ظاہر ہے ہم تو کیا بیان کریں, لیکن ان رفتوں کو جو بیان فرمائیے, پلس آپ کے جو شخصی اوصاف ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے, وہ جو آپ کے القابات ہیں, اس کا جو ریفلیکشن آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے, وہاں سے آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی نسبی رفت ظاہر ہے کہ کائنات عالم کے سامنے ظاہر ہے. آپ کے والد گرامی بزرگوار حضرت امام علی نقی ہیں اور وہ لخت جگر ہیں امام محمد تقی کے, اور وہ لخت جگر ہیں امام علی رضا کے, اور وہ امام موسیٰ کاظم کے, اور یہ سارا سلسلہ حضرت باب و مدینہ العلم سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تک جا پہنچتا ہے. اور وہاں سے یہ چشمہ فیض جس سمندر فیض سے جاری ہوتا ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس لحاظ سے سیدنا امام حسن عسکری کو بڑی ہی امتیازی اور خصوصی عظمت حاصل ہے. سبحان. اس کے ساتھ سیدنا امام حسن عسکری ولادت کے بعد تقریباً 13 سال مدینہ منورہ میں رہے, تو آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی روضہ رسول کی قربت اور اس وقت کے اکابرین کی قربت اور پھر اپنے خاندانی بزرگوں کی قربت کی بنا پر ظاہری اور باطنی ان گنت محاسن بھی وصول ہوئے. سبحان. جن شخصیت اور پرسنالٹی کے امتیازی اوصاف کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے, آپ کے نام کا ایک حصہ ہے عسکری. عسکری نسبت ہے عسکر کی طرف. عسکر کہتے ہیں کہ لشکر کو. اس حوالے سے 2 آراء پائی جاتی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ سامرا کے جس محلے میں قیام پذیر تھے اپنے والد امام علی نقی کے ساتھ, اس میں خلیفہ متوکل کی جانب سے فوج ٹھہرائی گئی تھی جسے عسکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس محلے کا نام بھی پھر عسکر پڑ گیا, تو چونکہ آپ وہاں قیام پذیر تھے اس لیے آپ کو بھی عسکری کہا جانے لگا. لیکن اس سے زیادہ بہتر توجیہ میری نظر میں یہ ہے کہ امام حسن عسکری کلمۃ الحق کے بیان کے لیے اور حق بات کہنے میں اس قدر جری اور بہادر تھے کہ آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات بڑی جرأت سے کرتے. واہ. یعنی آپ کی شخصیت میں اس قدر بہادری اور جرأت تھی جو ایک پورے لشکر میں ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اس جہت سے بھی آپ عسکری کہلائے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کی بنیاد پر. سبحان اللہ. کاش کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا فیض آج جاگے اور امت مسلمہ خواب غفلت سے اٹھ جائے اور اپنے مسلمانوں کی پکار پر لبیک. کیا کہنا. سیدنا امام حسن عسکری کے شخصیت کے ان گنت اوصاف ان کے متعدد القاب سے ظاہر ہیں. ویسے تو آپ کے متعدد القاب ہیں, ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پلیز. ان میں سے ایک ہے ذکی. ذکی کے 2 معنی ہیں. ایک ہے پاکیزگی اور تقدیس کا معنی. ٹھیک. دوسرا معنی ہے ذہانت اور فطانت اور معاملہ فہمی کا. ٹھیک.
ان دونوں اعتبارات سے امام حسن عسکری کی شخصیت اپنی مثال آپ تھی. سبحان اللہ. تو یہ لقب آپ کی شخصیت سے جچتا تھا، اس لیے آپ کو ذکی کہا جانے لگا. یوں ہی امام حسن عسکری کو ہادی کہا جاتا ہے. ہادی کا معنی عام سادہ لفظ میں کہیں رہنما، واہ، رہبر. چونکہ آپ رہبر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، رہبر معرفت بھی تھے، رہبر حقیقت بھی تھے، واہ، اور رہبر محبت بھی تھے. واہ واہ. اور آپ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی رہبر تھے. کیا کہنا. تو چونکہ آپ مختلف اعتبارات سے لوگوں کے رہبر تھے، اور ہادی کا ایک معنی ہدایت یافتہ بھی ہے، یعنی خود بھی ہدایت کے اوج کمال پر تھے، اس وجہ سے آپ کو ہادی بھی کہا جانے لگا. سبحان اللہ. سبحان. کچھ اور القابات ہیں جن میں سے چند ایک میں اختصار کے ساتھ رکھوں. پلیز. آپ کو طاہر بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا معنی سب ناظرین کو پتہ ہے. ایک آپ کا لقب ہے مومن باللہ، ایک لقب ہے مرشد اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے والا اور رہنمائی فرمانے والا. سبحان اللہ. ایک لقب ہے امین علی سر اللہ، کہ اللہ کے جو اسرار آپ کے قلب پر نازل ہوئے اور الہام ہوا، القاء ہوئے، ان اسرار کو محفوظ رکھنا بھی دنیا طریقت میں بڑا اہم ہوتا ہے. واہ. تو سیدنا امام حسن عسکری ان رازوں پر امین تھے. واہ. ولی اللہ، سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا آفتاب اور روشنی، صادق، واہ، صامت. واہ. آپ کی شخصیت کا ایک حصہ تھا کہ آپ اکثر وقت خاموش رہتے تھے. اچھا. یہ جو خاموشی ہے ہاں. یہ متانت کی علامت ہے. واہ واہ. خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو اندر اس شخصیت کے اندر ایک سمندر بہہ رہا ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے رفیق. آپ اہل محبت کے دوست ہیں. واہ. اور ان سے وفا فرماتے ہیں. واہ. سخی، جواد، کریم، اس طرح کے انگنت القاب ہیں جو آپ کی شخصیت کی مختلف ڈائمنشنز شو کرتے ہیں. واہ. تو آپ کی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ چند لفظوں میں محصور کر کے بیان کرنا ممکن ہی ممکن، یعنی مختلف جو آپ کے محاسن اور اوصاف ہیں وہ اتنے جامع اور ڈائیورس شخصیت ہے آپ کی کہ جس کو ویسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو طے ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں. ظاہر ہے اگر گلشن اہل بیت کی ہم دیکھیں تو ہر پھول جو ہے اس کی اپنی ایک خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ہر پھول کا اپنا ایک وزن ہے، اور ہر پھول جو ہے اس کی اپنی ایک مہکار ہے. یقیناً جب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بچپن جو ہے وہ فراست سے بھرپور نظر آتا ہے. کیوں نہ ہو، مولا کائنات ظاہر ہے ان کی آل ہیں، آپ تدبر سے بھرپور نظر آتا ہے، تفکر سے بھرپور نظر آتا ہے، اور خوف خدا تو ایسا ہے کہ ظاہر یقیناً یہ بائی ڈیفالٹ آپ کی ہستی کے اندر موجود ہے. ایک واقعہ بڑا کمال تاریخ بتاتی ہے، وہ جو محدث بہلول رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے، تو وہ جو آپ کی ملاقات ہوئی صاحب بچپن میں، اور پھر وہ جو کنورزیشن ہے اور اس مکالمے میں اس عمر کے اندر خوف خدا نسبی فضیلتوں کے باوجود جو ہے اس لیول پہ، فرمائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اجتباء اور انتخاب کا بھی بڑا انوکھا رنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسی شخصیتیں ضرور بھیجتا رہتا ہے جو اسوہ محمدی کی اتباع میں معیار کا تعین کریں. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بعد آپ کے اعمال کا اور آپ کے احوال کا ظاہری مظاہرہ تو ممکن نہیں تھا، ان احوال کا اور اعمال کا نیابتاً مظاہرہ ضروری تھا، اور اس کا مظاہرہ کرنے میں یہ اہل بیت کے افراد بڑے کامل طریقے سے فٹ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی خمیر سے ہیں. آج تو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو والدین کا جو کردار ہوتا ہے یہ جینیٹکلی یہ بچوں میں شفٹ ہوتا ہے. واہ. تو اگر میں کہہ دوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا فیض، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض، حسنین کریمین کا فیض، نسلاً بعد نسلاً سمٹتا ہوا
امام حسن عسکری کے ہاں ایک جوبن کے رنگ میں نظر آتا ہے۔ واہ 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 سبحان یہی وجہ تھی کہ آپ بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ایک سائیڈ پر کھڑے اور آپ کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسوں کے آثار تھے اور ایک تدبر اور متانت کے ساتھ متفکر نظر آئے۔ واہ، اس زمانے کا مشہور محدث بہلول، یہ بہلول دانا نہیں ہے، یہ دوسرے محدث بہلول ہیں، نام ایک ہی ہے، ہاں نام ایک جیسا ہے۔ تو وہ بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، وہ ہارون رشید، وہ ان کا 190 میں بھی سال ہو گیا تھا، ان کا 252 میں بھی سال ہوا ہے۔ وہ جنتی محل فروخت کر رہے تھے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت حسن پارا بچہ بچپنے میں کھڑا ہے اور شراب دیدہ بھی ہے، تو شاید یہی وجہ ہوگی کہ پاس کھلونے نہیں ہیں، کوئی سامان ضرورت نہیں ہے، تو بڑے طریقے سے قریب آ کر پہلے تو باڈی لینگویج چیک کیا تو تھوڑے حیران رہ گئے کہ عام بچوں سے تو بالکل منفرد رنگ ہے، ڈھنگ منتخب ہوگا یہ ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کھلونے نہیں، آپ پریشان ہیں؟ تو آپ نے کہا جی کھلونوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، جن کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ کھیلنے پر توجہ دیتے۔ میں تو ویسے حسن اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا تو میں بچوں کو کھیلنے لگ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا جناب آپ کیسی باتیں کرتے اس بچپن میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایک مقصد لے کر آیا ہے۔ بچپن میں آپ کی یہ عبادت کی کیفیت کا جذبہ دے کر بہلول دانا وہاں رک گئے اور ان کی خوبصورت باتیں سننے لگے اور ایک مکالمے کا ماحول بنا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا پھر ذرا بتائیں کہ بندہ دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ تو آپ نے کہا بندہ دنیا میں عبادت کرنے آیا ہے اور دنیا کے اندر حسن اعمال کا امتحان دینے آیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو میں تھوڑا آپ دیدہ تو فکر آخرت کی وجہ سے ہوں کہ ہم جن مقاصد کے لیے آئے ہوئے ہیں آیا ان مقاصد کے ساتھ ہماری موافقت بھی ہے یا نہیں؟ تو اس نے دیکھ کر حیران ہوا، اس نے کہا اچھا یار آپ اتنے بچپن میں ہیں جبکہ ابھی آپ پر باقاعدہ شریعت بھی لاگو نہیں ہوتی، آپ اتنے کیف میں ہیں۔ تو آپ نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ ہم ائمہ اہل بیت کی اولاد سے ہیں، ہماری یہ کیفیت وہاں سے آ رہی ہے۔ وہاں پھر آپ نے چند اشعار کہہ کر نصیحت بھی کی کہ دنیا ناپید ہے، دنیا فانی ہے، دنیا نے چلے جانا ہے، تیز رفتار گھوڑا اور موت جیسے جھپٹتی ہے، موت ہمارے انتظار میں کھڑی ہے اور ہم سے سخت افسوس ہے کہ ہماری آخرت کے اعتبار سے کوئی تیاری نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے اچھا یہ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر فکر آخرت اتنا کیوں ہے، آپ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور عظمت کا گہرا احساس رہتا ہے، خشیت الہی کا یہ گہرا رنگ ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ وہ یہ پوچھنے لگے کہ اور پھر ایک مکالمے میں یہ بات بھی ہے آپ نے عرض کی، اس نے کہا جناب آپ لوگ تو جنتی ہیں، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ جیسے میں نے دیکھا والدہ کو وہ چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے، مجھے تو خطرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایندھن دوزخ کا ایندھن جلانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈال دے، جبکہ ہماری بخشش ہو، ہماری بخشش ہو، بعد والوں کو بعد میں ڈالے گا۔ یہ صرف ان کا یہ نصیحت بڑا اسلوب شاید لگتا یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا جیسے مفکر کو بھی فکر آخرت دلانا مقصود تھا کہ حضرت بہلول محدث کو یہ دلانا مقصود۔ یہ بہلول دانا کا تصرف ہے نا بنیادی طور پر، مجذوب تھے وہ، ظاہر تصرف تو ہوگا ان کا۔ اب ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے، یہ بڑا ظاہر ایک نصیحت آموز واقعہ اور اس میں بچپن میں جو ہے وہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں خاص طور پہ جو خوف خدا کا آپ کے اندر رنگ ہے، اور یہ دیکھیں یہ خوف خدا ہی ہے اور یہ دین سے محبت ہی ہے اور یہ نانا جان کی دین کی محافظت کا یوں کہہ لیجئے اپنا ایک جذبہ ہے جو آپ کی ہستی کے اندر تھا کہ آپ نے واسق سے لے کے یعنی واسق باللہ سے لے کے معتمد باللہ تک آپ نے 6
عباسی حکمرانوں کو دیکھا، اور ظاہر مختلف ادوار میں مختلف ظلم اور جبر آپ نے دیکھا، لیکن معتمد نے جب آپ کو قید کیا تو یہ 3 برس آپ کے تقریباً جو ہیں وہ اپنا قید میں گزرتے ہیں، اور ایک فتنہ اس وقت بپا ہوتا ہے ایک پادری کی صورت میں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایمان پر بات آ جاتی ہے، لوگ ظاہر ارتداد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب نانا جان کی دین کی محافظت کی بات آ گئی، لوگوں کے ایمان کو بچانے کی بات آ گئی، تو معتمد کو پتہ تھا کہ واحد راستہ یہی ہے کہ اب ان کے در پہ جایا جائے، اور انہوں نے بھی جو ہے انکار نہ کیا۔ تو وہ کیا واقعہ ہوا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جان لینی چاہیے، ائمہ اہل بیت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک اخلاص اور دوسری قبولیت دعا۔ واہ! یہ خاندان رسول میں واضح طور پر آپ کو دکھائی دیں گی۔ اخلاص تو پھر ایسی چیز ہے نا، حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مخلص ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان میں سب سے زیادہ بہادر اور قوت والا جو ہوگا وہ مخلص شخص ہوگا۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کی رضا کو ہی شامل حال رکھا ہے، کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی ذات کی بنیاد پر کسی سے ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو 7 بادشاہوں کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، واسق، پھر متوکل، پھر مستنصر، پھر مستعین، پھر معتز، پھر مہدی، پھر معتمد علی اللہ۔ یہ 7 بادشاہوں کو پایا، اور ان میں ایسے بادشاہ بھی تھے جن کے ہاتھوں سے ان کے والد گرامی قدر جو ہے وہ شہید کیے گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اذیت اور قید و بند میں رکھا گیا۔ اتنی مشکلات کے بعد بھی جب دین کی بات آئی، جب اللہ کی محبت کی بات آئی، جب امت محبوب کی بات آئی، تو انہوں نے کسی بھی بادشاہ کے ظلم کو دہرایا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم نے تو جو ہے وہ نسل در نسل ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، اور آج اگر تمہارے لیے مشکل آئی ہے تو میں کیوں باہر نکلوں؟ ایسا نہیں، کیونکہ ان کے رگ و پے میں، ان کی روح میں، ان کے دل میں صرف اللہ کی رضا تھی، اور ہر لمحے ایک ہی شوق تھا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت ہو جائے، اللہ رب العالمین کے چاہنے والے اور ماننے والے راہ حق پر رہیں۔ ہادی تھے نا، تو ہادی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہدایت کا جو ہے وہ سورج وہ روشن رہے ان کے ذریعے سے، اور ہدایت کا نور بڑھتا رہے۔ اور یہی ہوا پھر معتمد جب پریشان ہوا، اور پریشانی بھی ایسی کہ جب جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہونا پڑا، کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو خشک سالی تو آئے گی نا۔ جب جو ہے نا آپ خاندان رسول کو قید میں رکھیں گے تو مشکلیں تو جو ہے نا وہ گھیرا ڈالیں گی، اور یہی ہوا کہ بارش روک دی گئی، اور اس نے پوری اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ تمام لوگ باہر نکلیں اور اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ بارش برسے، ورنہ یہ فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ تمام لوگ مسلسل 3 دن تک اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے رہے، اور ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، بارش نہیں برسی، کیونکہ جن کے ذریعے سے قبولیت ہونی ہے وہ تو جیل میں ہے، ان کو جیل میں رکھا ہوا اور اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں، تو کہاں سے رحم ہوگا؟ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک پادری نے کہا کہ میں اگر اللہ کے حضور کچھ عرض کروں تو بارش برس جائے گی، اور وہی ہوا۔ وہ اس نے جو بھی کیا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے اپنے شعبدے کا اظہار کیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے آثار موجود تھے، اور آثار سے کپڑا ہٹا کر جو ہے تبرکات سے جب کپڑا ہٹایا تو اس وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا جب مسلمانوں نے، جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے یا کمزور ایمان کے مالک تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ شکوک کا اظہار شروع کر دیا۔ پھر جب دیکھا کہ چاروں جانب سے اب جو ہے نا وہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ اس مشکل سے اب کیسے نکالا جائے، سلطنت کے اندر ایک خشک سالی ہے، فاقوں کی نوبت ہے، اور دوسرا اب ایمان کی بھی فکر پڑ چکی ہے، تو پھر جب چاروں جانب سے امید ختم ہوئی تو پھر خاندان رسول ہی نظر آتے ہیں۔ جب کسی کو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا تو حضور کا خون ہی نظر آتا ہے، پھر وہی مشکل سے نکالتے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا حضرت امام حسن عسکری کو کہ اب آپ مہربانی کریں، آپ زندان سے باہر تشریف لائیں،
اب آپ حساب لگائیں، اس کو امیجن کریں کہ بندہ زندان میں ہے اور پھر اسی سے مشکل کشائی کا جو ہے نا وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت کسی بھی طرح سے اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لا رہے، شکایت نہیں لا رہے، اپنی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہے، اپنے مفادات کی بات نہیں کر رہے، آپ فوراً باہر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کام تھا، رسول اللہ کا کام تھا۔ آپ جب آئے تو آپ نے کہا کہ اب میرے سامنے ذرا بارش برسا کے دکھاؤ، تمہیں جب بھی کوئی کہتا ہے تو بارش برسانے لگ جاتے ہو، اللہ اکبر۔ اس نے جب جیسے ہی اپنے بازوؤں کو اوپر بلند کیا، آپ نے کہا ٹھہرو ذرا، تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ ذرا میرے قریب لاؤ۔ اس کو غلاف کے اندر اور کپڑے کے اندر اس کو جو ہے وہ آثار نبوی کو رکھا اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم دعا کے لیے اپنے بازو اٹھاؤ، بارش نہیں برسی، اللہ اکبر۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضور والا معاملہ کیا تھا کہ اب بارش نہیں برس رہی؟ کہا کہ دراصل یہ نبی کے آثار سے کپڑا ہٹا دیتا تھا، تو آثار نبوی کو جب آسمان دیکھتا تو وہ دھوپ کی ختم کرنے کے لیے بادل بھیج دیے جاتے، اور بادل جو ہے نا اس کے اوپر سایہ کنا ہوتے اور بارش رحمت کی برس جاتی۔ اب چونکہ میں نے اس کے اوپر غلاف ڈال دیا ہے، اب کمال پادری کا نہیں تھا، کمال اللہ کے نبی کا تھا، اللہ کے نبی کے آثار پر بارش برس رہی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، رب نے حکمت بھی عطا کی، دانائی بھی عطا کی، اخلاص بھی عطا کیا، علم کا عروج بھی عطا کیا۔ اور آج اب آپ دیکھیں، آخر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیسے اللہ والے تھے اور وہ کیسے ظالم تھے۔ 7 بادشاہوں کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور آج 92 کے اوپر جو ہے نا وہ آج حضرت امام حسن عسکری کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے جی۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے اخلاق و اوصاف کی جانب، اور ان کی عبادات کے بارے میں بتلائیے، زہد و تقوی کے بارے میں بتلائیے، سخاوت کے بارے میں بتائیے، ایثار و درگزر کے بارے میں بتلائیے، فرمائیے۔ جنید بھائی، یہ سارے اوصاف مل کر ایک شخص کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے بغیر ایک مسلمان اور مومن کی شخصیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا، بلکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی آقا کوئی ایسا عمل بتائیے۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کی کہ میں وہ عمل کروں اللہ مجھے محبت کرنے لگے، واہ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، واہ، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چاہت سے زیادہ اللہ کو عزیز رکھو، واہ، اللہ تم سے محبت کرے، کیا کہنے، کیا کہنے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، واہ واہ واہ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، ایک بزرگ اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر نظر جما لیں تو کیا وہ ان کے رہبر اور مرشد بن سکتے ہیں؟ اور ایک صاحب اگر دنیا کو اللہ پر پرائرٹی دینے لگیں تو کیا وہ اس منصب کے لائق ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے ایمان اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو گویا زہد مکمل ہو تو بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے اور مخلوق کا رہنما بنتا ہے۔ واہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رخ ہے، یعنی دنیا کی چاہت سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ واہ۔ اس لیے کہ جو دنیا سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، اللہ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی جاری کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حکیم اور دانا ہو، اور اللہ کے نور سے اس کی بصیرت اور فراست روشن ہو جائے۔ کیا کہنے۔
اور یہ بغیر زہد کے ممکن نہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ آئیے صاحب کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دشمنوں پر فتح کا کامیابی کا عمل، یا اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 30 بار سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون اور سعادت مندوں کا طریق ہے، جہاد کی برکت سے مجاہدین کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی، مسلم ہے عظمت، مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی، مسلم ہے عظمت۔ وہ بحر علوم و معارف و ہادی، وہ بحر علوم و معارف و ہادی، بڑی ہے فضیلت حسن عسکری کی، بڑی ہے فضیلت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں، شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں، شہنشاہ ان کے قدم چومتے ہیں، یہ شان کرامت حسن عسکری کی، یہ شان کرامت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت علوم علی کے، وہ قاسم ہے ساجد، علوم علی کے، وہ قاسم ہے ساجد، ہے ہر لب پہ مدحت حسن عسکری کی، ہے ہر لب پہ مدحت حسن عسکری کی، مسلم ہے عظمت حسن عسکری کی، نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی، مسلم ہے عظمت